اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم النبی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات کی وقار سامعین محترم، نبی علیہ السلام کے غیرت مند غلاموں، یا رسول اللہ کا اعلامیہ جو ہے وہ بھی سماعت فرمایا۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ ابھی تو نبی علیہ السلام کا دین مبارک تخت پر آیا ہی نہیں، ابھی تو ہم نے صرف قدم رکھا اور 3 صوبائی اسمبلی کے ذمہ داران سندھ میں منتخب ہوئے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تو چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ تو ان چیخوں کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا دین ہر صورت میں تخت پر آئے گا، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے 70 سالہ جو ایک آنکھیں بند کر کے لوگ دوڑے جا رہے تھے، ان کو روک کر پوچھا بھئی کدھر جا رہے ہو؟ صرف ہمارا یہ جرم ہے کہ 70 سال کے اندر مذہبی سیاسی پاکستانی بیرون ممالک کے مل کر پاکستان کو ایک وہ گوشت والا جانور سمجھ کر کھا رہے تھے سارے۔ پوچھا بھئی دوڑے جو جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو؟ کہنے جی پتہ آپ پاگلو، پاکستان تو بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، منوں کو بیدار کیا اور حضور کے غلاموں سے پوچھا کہ ہاں جی آپ کا کہتے ہیں ہمیں تو بس ایسے ہی لوگوں نے بتایا تھا۔ تو دودھ پینے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک، اور وہاں فیض آباد کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہر عمر کا آدمی موجود تھا، اور ایک بزرگ جو وہ کھڑے تھے انہوں نے قمیض بھی اتاری ہوئی تھی۔ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک پاکستان کو تماشا لگایا ہوا تھا، اس نے اس سے چھوٹ گیا تو اس نے پکڑ لیا، اس سے چھوٹ گیا تو اس سے پکڑ لیا، نہ کوئی پکڑا گیا تو کہا جی یہ غدار ہے۔ ہم جیسے لوگ غدار ہیں، ہم نے قوم کے کروڑوں روپے نہیں کھائے، یہ حساب تمہیں دنیا میں بھی دینا ہوگا۔ تم جب گھر سے چلتے ہو کوٹ جاتے ہوئے تم بتاؤ نا تمہارا پروٹوکول کتنا ہوتا ہے؟ اور مولوی خادم لاہور سے چل کر ملتان سے لے کر میاں والی سے لے کر اٹک سے لے کر پنڈی سے لے کر پھر لاہور آتا ہے، تو سرکاری خزانے وہ اپنا ہم حق رکھتے ہیں، اور تم نے سراسر جو ہے وہ زیادتی کی ہے، اور تمہارے پاس تو جواب کوئی نہیں۔ یہ تشدد سے آئی ہے، ایک بتاؤ تشدد سے ہم نے منوائی ہے؟ تشدد تو ہمارے اوپر ہوا، ظلم تو ہمارے اوپر ہوا، بندے ہمارے شہید ہوئے، اور تم کوٹوں میں بیٹھ کر کہتے جی یہ لوگ کون تھے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ کون تھے؟ یہ انہی کے وارث ہیں جنہوں نے کالے پانی کے اندر جا کر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا جی چپ رہو، خیر ہے، مٹھی باندھ رکھو، اور مٹھی باندھ رکھنے والے تو اور کوئی نہ رہے۔ اب تمہیں درد یہ روپے لے کر مہینے کا بتا سکتے ہو، قوم کو انصاف کروڑوں، کیوں جی کروڑوں؟ ہمارے پروٹوکول میں تو آج تک کمی نہیں آئی۔ تم بتاؤ گا، تم نے کہا ہے کہ جناب فر کے اندر نقصان ہو رہا ہے لہذا ہم لاکھوں کی تنخواہیں ہزاروں میں گزارے کرتے۔ وہ تو تاریخ لبیک یا رسول اللہ جس نے انتخابات کا نظام بھی بدلا۔ یہ دیکھو ہمارے ایم این اے ایم پی کیسے جناب لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں۔
جرم ہے اور یہ جرم تو ہم نے کرنا ہے۔ آپ بتائیں جی، آپ کا سارا مال بیوروکریسی پر خرچ ہو جائے، آپ کا سارا مال جو ہے وہ ساری جناب انتظامیہ کھا جائے اور کوٹوں میں بیٹھے لوگ کھا جائیں اور آپ کو پانی کی ایک بوند بھی نہ ملے، آپ یہ چاہتے ہیں؟ یا یہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر عدل اور انصاف کا دورہ ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو اور کرسیوں ججوں کی کرسیوں پر بیٹھنے والے وہ یہ آسیہ ملونہ کو رہا کریں؟ یا کیروان کے قاضی محمد ابن ابی المنظور کی طرح ایک یہودی سامنے آیا تو کہا جی یہ کیوں لایا؟ کہا جی یہ حضور کی گستاخی اس نے کی ہے۔ تو قاضی محمد ابن ابی المنظور کرسی سے اٹھے اور یہودی کو اپنے گھٹنوں کے نیچے لٹا کر اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا حکومت کے تیور بتا رہے تھے، انہوں نے اس کو چھوڑ دینا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے گستاخی رسول کا فیصلہ کرایا۔ یا ایسے چاہتے ہیں کہ جو گستاخ رسول آسیہ ملونہ کی وکالت کرے؟ آپ چکے رسول اللہ نے تو مذہبی اور سیاسی ساری جماعتیں جن کو اپنا ٹکٹ دیتی تھی ان سے مفادات حاصل کرتی تھی۔ یہ واحد جماعت ہے 70 سال میں جس نے اپنے امیدواروں سے 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا ہے۔ کوئی امیدوار کہتے ہوئے سانو کہ جناب تسی ساڈے کول کوئی مفاد لیا بھائی، تو سارے جب معاملات ایسے پاکستان کے اندر ہم نے کہ تمہیں تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ یار یہ کیسے بے لوث آدمی آئے، اس دور میں آئے جہاں لوگ چائے کی پیالی پر بکتے ہیں، اور اس دور میں آئے جہاں جس کو جہاں سے ملتا ہے اس کی بولی بولتا ہے۔ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں کہ 1400 سالہ پرانی بولی بولتے ہیں یہ لوگ۔ بجائے اس کے تم ہمارے احسان مند ہو، بجائے اس کے کہ تم ہمیں شاباش دو کہ یار یہ نظام تم نے کیسے بدل لیا کہ 560 بندے آپ نے کھڑے کیے اور پیپل پارٹی سے ہم نے زیادہ پنجاب میں ووٹ لیے۔ بے نظیر کے مرنے پر بتاؤ نا ملک کتنا اجڑا، اور ممتاز کے شہادت پر ملک کا پتہ بھی نہیں ٹوٹا، اور تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو۔ اب ایسے بات نہیں ہوگی کہ ہم خاموش رہیں گے، ہم ہاتھ اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائیں، ساری دنیا یہ پیغام سن لے کہ نبی علیہ السلام کی عزت آبرو، ختم نبوت اور حضور کے دین پر کسی قسم کی کوئی سداگری نہیں ہوگی۔ ایک بار برابر بھی ہم اپنے محبت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جتنی بڑی بھی قربانی دینی ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس قربانی کے لیے تیار ہیں، اور حضور کا دین تخت پر آئے گا، اور پاکستان جن بیٹھے پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا اس شاہراہ سے تم نے پاکستان کو ہٹایا، تو رسول اللہ پاکستان کو اسی شاہراہ پر دوبارہ گامزن کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی ہے کہ ختم نبوت کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ القاعدہ، یہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں تمہارے خلاف، حق کی عزت کا۔ اتنی بڑی تم نے توہین کی، القاعدہ سے ہماری کیا نسبت ہے؟ ہم تو رسول اللہ کی عزت کے محافظ ہیں، ہم تو ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ممتاز قادری نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اگر ممتاز قادری نے جرم کیا تو پھر حضرت فاروق اعظم تک بچتا ہی کوئی نہیں ہے کائنات میں۔
اس واسطے ہم بڑی جب تک سورج پیچھے نعرہ ممتاز قادری کا نعرہ سارے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا توجہ جی تمام حضور کے غلاموں سے میری یہ التماس ہے غیر محبت صرف رسول اللہ کے ساتھ ہے بس جو بھی کسی سرکاری محکمے میں ملازم ہے توجہ بھائی آپ جس سرکاری ادارے میں بھی ملازم ہے لیکن بات تنخواہ کی صرف نہیں ہے جن کا کلمہ پڑا ہے وفاداری ان سے کرنی ہے بالکل یہ کان کھول کر سن لو وفاداری رسول اللہ کے ساتھ ہے وفاداری دین کے ساتھ ہے اور پاکستان اور دنیا کی این جی اوز بھی سن لے کہ وہ اور معاملات تھے جب تم پیسے لے دے کر حضور کے گستاخوں کو بچاتے تھے اب اپنے یاروں کو یا تو باز کر لو یا اب آسیہ ملونہ ملک سے باہر نہیں جائے گی جتنا مرضی تسی ٹل لا لو تسی تیار رہنا ہے توجہ بھائی توجہ بات سنیں پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے شہروں میں 170 جگہ سے زائد ہمارے یہ جلوس اور ریلیاں نکالی گئی ہیں لاہور میں صرف نہیں ہے پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں ابھی پوری دنیا کا مرحلہ آنا ہے ہم اگر دہشت گرد ہوں تو پھر تو ہر جگہ بیٹھ چکے ہوتے اتنی دیر میں ہم تمام اداروں کو یہ متنبع کرنا چاہتے ہیں ہم نہ دہشت گرد ہیں نہ دہشت گردوں کے حمایتی ہیں لیکن ایک بات سن لیں اگر حضور کی عزت پر پہرا دینا تمہارے نزدیک کوئی جرم ہے تو یہ جرم تو ہم ہر بار کریں گے توجہ جی توجہ 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 بھائی اپنے قبلے جو ہے وہ درست کرو اپنے قبلے درست کرو اگر نہیں ہو سکتے تو پھر وہ کتابیں جو پاکستان بننے پر لکھی گئی ہیں وہ سارے اداروں کے اندر پڑھاؤ جی وہ کتابیں پڑھاؤ نہیں تو کتابوں کے نام نہیں آتے تو میرے پاس آؤ میں تمہیں ساری کتابیں بتاتا ہوں پاکستان خون کی ندیوں پر بنا ہے لاکھوں عزتیں پامال ہوئی ہیں تو پھر پاکستان بنا ہے تو پاکستان کسی کی عیاشی کے لیے نہیں بنا کسی کی مرضی کے لیے نہیں بنا اور حضور کی عزت کے قانون کے اندر اگر مگر کر کے کرسیوں پر براجمان ہونے کے لیے نہیں بنا پاکستان صرف اور صرف رسول اللہ کی عزت آبرو اور حضور کے دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے بنا ہے اس واسطے این جی اوز بھی سن لے سب سن لیا انہوں نے اور پاکستان اور دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے حکمران بھی سن لے اگر تم رسول اللہ کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پاکستان کی بھی جان چھوڑ دو سعودی عرب کی بھی جان چھوڑ دو یمن کی بھی جان چھوڑ دو سب جان چھوڑ کر دفع ہو جاؤ مسلمان حکمران وہ ہے جو نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کی طرح حضور کی عزت کی حفاظت کرے اپنے سارے معاملات صحیح کر لو منگل کو ہوگا نا منگل کی شام کو نیا اعلان ہوگا منگل کو انشاءاللہ شام کو نیا اعلان ہوگا ہاں جی منگل کو پھر نیا اعلان ہوگا آپ نے تیاری رکھنی ہے جب اعلان ہو تو فوراً لبیک کا نعرہ لگاتے
लब्बैक का नारा लगाते हो, किसी को कुछ नहीं कहना। अगर लब्बैक का नारा लगाना जुर्म है तो इससे बड़ा और क्या जुर्म हम कर सकते हैं? लब्बैक का नारा इन करके लब्बैक ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जहां जहां लब्बैक के उम्मीदवार खड़े हैं उनको पर्ची देनी है और उनकी पोलिंग के अंदर बैठना है। एजेंटी नहीं करनी, हुजूर की गुलामी करनी है वहां। और वहां अपने खाने घरों से पकाकर अपनी सवारियों को निकाल कर हुजूर के गुलामों को लाए और जो भी पर्ची के करीब जाए और कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, करेन के ऊपर मोहर लगानी है। किसके ऊपर? करेन के ऊपर मोहर लगानी है। किस पर? मुझे बोलो, किस पर लगानी है? वो मोहर खिलाड़ी आज ईशा के बाद एन 124 का इंतजामी जलसा है जिसमें किबला मुजाहिदीन के नाम बताएंगे। छोड़ दे मौका, छोड़ दे।